الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ وقال تعالى وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا إلى آخر الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات گرامی قدر، عزیز طلبہ اور مکرمین اساتذہ کرام، نزول مسیح کی بابت یہ ہمارا 13واں حلقہ ہے یا 13ویں مجلس ہے. اس سے قبل ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں طلباء اور مدرسین حضرات کو بیان کرنے کا یہ اسلوب ہونا چاہیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے حیات مبارکہ کو 3 دور میں تقسیم کریں. پہلا دور پیدائش سے توفی رفع تک، دوسرا رفع سے نزول تک، اور تیسرا نزول سے آگے. تو یہ نزول مسیح برحق عیسیٰ ابن مریم کا قضیہ ان اسلامی مسلمات میں سے ہے جو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کی حیات کے تیسرے دور سے تعلق رکھتا ہے، نمبر 1. اس کے بعد یہ اپنے اس بات میں دونوں طرح کی قوت استدلال رکھتا ہے. اسے روایت کے اعتبار سے بھی پوری قوت استدلال ہے. کیوں کہ جس حدیث نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کو مختلف سیغوں سے بیان کیا ہے، اسے روایت میں تواتر کا مقام حاصل ہے. تو یہ ایک قوت ہے کہ متواتر حدیث ہے، یعنی نزول مسیح کو متواتر احادیث نے بیان کیا ہے ہر دور میں. اس پہ ہم انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں اس کی تفصیل کریں گے، لیکن مقدمے کے طور پہ ابھی ہم اصولی طور پہ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اس کو روایت کے اعتبار سے تواتر کا درجہ حاصل ہے. یہ قوت ہے کسی بھی قضیے کی کہ اس کو تواتر سے بیان کیا جائے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ امت کے اندر اسے اس قدر تلقی بالقبول حاصل ہے کہ پوری امت ہر دور میں صحابہ کے دور سے لے کے آج تک اس مسئلے میں اس قضیے کو اجماع امت کی تائید حاصل ہے. تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم میں سے ہر اس آدمی کو جو ان قضایا کو بیان کرتا ہے، یا جو لوگ منکرین حیات عیسیٰ سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی حق کی طرف لوٹ آئیں، تو انہیں یہ 2 باتیں بتانی چاہیے. روایت کے اعتبار سے تواتر کا درجہ حاصل ہے، اور تلقی بالقبول کے اعتبار سے اسے امت کا اجماع حاصل ہے. اور ہر دور میں اسے اس کثیر تعداد نے روایت کیا ہے. صحابہ سے شروع ہو جائیں گے آپ لوگ، جیسے ہم آئندہ بیان کریں گے. تو ایسی کثیر تعداد اس کی راوی ہے کہ جن کو کذب پہ جمع ہونا محال سمجھا جاتا ہے. حضرات صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین اور خیر القرون کے تمام لوگ، پھر اس کے بعد کے لوگ بھی بالاجماع سبھی نے اسے قبول کیا ہے. ویسے تو یہ بات یاد رکھیں
کہ حضرات صحابہ کے اجماع کے بعد جس مسئلے پہ صحابہ کرام کا اجماع ہو جائے، بعد میں کسی دور کے کسی بھی شخص کا اس سے اختلاف اس مسئلے میں اجتماع کو نہیں توڑ سکتا، کیونکہ حضرات صحابہ کا اجماع مانند قرآن کریم کے ہے۔ یہ سب ائمہ اصول نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب لوگ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ یا اس مسئلے پہ نقد کرتے ہیں، یا یہ بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر جب حاکم و عادل بن کے آئیں گے تو تھوڑی سی کچھ تفصیل بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے تاکہ مسئلے کو اچھی طرح آپ یاد کر سکیں، اور جس پہلو پہ کوئی اعتراض کرے اس کا جواب بھی آپ دے سکیں۔ تو تیسری حیات عیسیٰ کا دور یہ ہے کہ وہ جب نزول کے بعد آئیں گے، اور اس کی تفصیل موجود ہے کہ کہاں اتریں گے، یہ بھی ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منارہ بیضاء عند شرقی دمشق، عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق، دمشق کے مشرق میں سفید منارے پہ اتریں گے۔ پھر اس کے بعد نماز کا وقت ہوگا، اور حضرت مہدی کے لیے اذان و اقامت کی اذان و اقامت ہو چکی ہوگی، تو وہ انہیں کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، امامکم منکم، کہ آپ ہی اس نماز کی امامت کریں۔ پھر اگرچہ بعد میں وہ امامت کرائیں گے، لیکن یہ ایک تائید و نصرت ہوگی کہ میری آمد کے بعد اب شریعت خاتم النبیین اسی پہ عمل کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم یتزوج، شادی کریں گے، یولد لہو، اولاد بھی ان کی ہوگی، پھر ان کی توفی موت ہوگی، پھر یصلی علیہ المسلمون، مسلمان ان کی نماز پڑھیں گے۔ تو یہ تمام امور جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ کی تیسرے دور کی حیات میں پیش آنے والے ہیں، اور ان تمام امور کو بیان کرنے والی احادیث جو ہیں وہ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، وہ موثق ہے قرآنی آیت سے، بقول حضرت ابو ہریرہ کے۔ جب حضرت ابو ہریرہ اسی روایت کو بیان کرتے جس کو شروع میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کی قسم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور بر ضرور قریب ہے کہ تم میں ابن مریم اتریں گے، اور وہ کیا ہوں گے، حاکم عادل ہوں گے، اور پھر آگے کیا کریں گے، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ۔ اور مسلم کی روایت ہے وَاللَّهِ لَيَنزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، یہ الفاظ ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس تفصیل کے بیان میں جو حدیث ہے ابو ہریرہ نے اسے قرآن کی اس آیت سے موثق کیا۔ کون سی آیت؟ اے لوگو پڑھ لو، قول اللہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ تمام اہل کتاب جو ہیں ان کی موت سے پہلے پہلے دارہ ایمان میں آ جائیں گے۔ تو یہ ہے نزول عیسیٰ کے بارے میں۔ اس کے بعد تمام حضرات صحابہ کا اس پہ اجماع ہے۔ پھر اس حدیث کو کئی حضرات صحابہ نے بیان کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آج کے حلقے میں کچھ بیان کریں گے اور کچھ آئندہ مجلس میں۔ تو تواتر یہ ہوتا ہے کہ کسی خبر کو یا کسی حدیث کو اس قدر کثرت سے لوگ بیان کریں، نقل کریں، روایت کریں کہ اس تعداد کا کذب پہ جمع ہونا محال ہو۔ تو اس اعتبار سے حدیث نزول عیسیٰ اولاً احاد نہیں، ہر دور میں اسے درجہ تواتر حاصل رہا ہے، ایک بات، اور امت کی طرف سے تلقی بالقبول بھی حاصل رہی ہے۔
الخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف. تو وہ خبر جسے امت میں قبول کا درجہ حاصل ہو، امت نے اس کی تصدیق کی ہو، اس کو مانا ہو اور اس کے مضمون پہ عمل بھی کیا ہو، تو وہ خلف و سلف کے ہاں یفید العلم، یقینی طور پہ علم کا فائدہ دیتی ہے، اور یہ تواتر کے معنی میں ہے، لیکن اسے بعض مشہور بھی کہتے ہیں، اسے مستفید بھی کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں ابن حزم کی بات یہ لوگ کرتے ہیں، ابن تیمیہ کا نام لیتے ہیں یا کسی اور کا، ہم ان کا بھی ابھی ذکر کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا اپنا عقیدہ کیا ہے اور ان کی طرف یہ نسبت کیسے صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو بھی ہم بیان کرتے ہیں. ابن حزم کہتے ہیں یہ متواتر خبر کی بات نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں ان الخبر الواحد العدل، اگر ایک راوی بھی ہو کسی حدیث کا عادل ہو اور عن مثلہ وہ اپنے جیسے عادل سے روایت کرے اور وہ روایت مبلغاً الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روایت کی سند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچانے والا ہو، تو یہ حق مقطوع، یہ قطعی طور پہ حق ہے، قطعی طور پہ اسے ماننا ضروری ہے. اور مقطوع بہ وموجب للعمل والعلم جميعا، یہ الاحکام فی اصول الاحکام میں ان کا قول ہم نے نقل کیا ہے. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ تواتر کو ظاہر کریں آپ حضرات کے سامنے اور اجماع کو بھی ثابت کریں آپ حضرات کے سامنے. اب یہ جو منکرین حیات عیسیٰ ہیں یا نزول عیسیٰ، کبھی وہ ابن تیمیہ کا نام لیتے ہیں، کبھی ابن حزم کا نام لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ان کی یہ غلط روش جو ہے اس کے خلاف ہم ابن حزم کی بات ان کی کتاب محلہ سے نقل کرتے ہیں، جس میں مسئلہ نمبر 12 میں وہ لکھتے ہیں کہ ان عیسی ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام سینزل. ابن حزم کہہ رہے ہیں ان عیسی ابن مریم علیہ السلام سینزل. یاد کر لیں اس عبارت کو طلبا کہ عیسی ابن مریم ان قریب اتریں گے. پھر آگے کہتے ہیں جاءت باخبار الصحاح عن نزول عیسی علیہ الصلاۃ والسلام الذی بعث الی بنی اسرائیل، کہ اس دنیا میں کون مسیح موعود ہوگا، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، کان مثلا لبنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور وہ عیسیٰ ابن مریم مسیح برحق ہے. وادعا الیہود قتلہ وصلبہ، یہ سن لے قادیانی، یہ ابن حزم کی عبارت ہے. یہود نے جن کے قتل اور صلب کا دعویٰ کیا تھا، اب آپ اس کا سہارا نہ لیں، مرزے کو مسیح موعود نہ بنائیں. نہ وہ بنی اسرائیل کی طرف آیا، نہ اس کے یہود نے قتل و صلب کا دعویٰ کیا. فوجب الاقرار بهذه الجملہ، لہذا ان کے نزول پہ ایمان لانا ضروری ہے. ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں لیکن عیسی ابن مریم صعد الى السماء بروحه وجسده الى ان قال والمسیح صلی اللہ علیہ وسلم وعلى سائر النبیین لا بد ان ينزل الى الارض. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح ابن مریم اپنے جسد عنصری کے ساتھ آسمان کی طرف ان کا صعود ہوا، اور حضرت مسیح ان پہ صلاۃ والسلام ہو اور تمام انبیاء پہ ضروری ہے کہ وہ زمین میں دوبارہ آئیں گے اور اتریں گے کہاں؟ علی المنارۃ البیضاء
شرقی دمشق، سفید منار پر دمشق کی مشرق کی طرف. پھر آگے کیا کریں گے؟ یہ ہے ان کا تیسرا دور. فَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ. یہ ابن تیمیہ کی عبارت ہے. دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے. آگے کہتے ہیں کما ثبت ذلك فی الاحادیث الصحیحہ، جیسے کہ یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو احادیث نزول عیسیٰ کو بیان کرتی ہیں ان کی صحت کی بھی بات کر دی اور ان کی کثرت اور تواتر کی بھی بات کر دی اور ان پہ عمل کے وجوب کا بھی ذکر ہو گیا. نزول مسیح کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، ان میں سے کسی نے انکار نہیں کیا. ہاں، سر سید نے اس کا انکار کیا، مرزا قادیانی نے کیا، اور اگر کسی اور مصری نے بھی انکار اس کا کیا ہے تو ان کے احاد کے افراد کے انکار کی کوئی قیمت نہیں، نہ وہ مسلمان امت کے اکابر سلف اور خلف کے خلاف جانے سے اس مسئلے میں کوئی فرق پڑتا ہے. حضرات صحابہ کے اجماع کے بعد کسی کے قول کی کوئی اہمیت نہیں. کسی کی بھی انفرادی رائے سے اجماع امت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اجماع امت سے مراد ہے کیا؟ یہ نہیں ہوتا کہ امت کا ہر فرد اس سے مراد ہوتا ہے، بلکہ اگر حضرات صحابہ کا کسی مسئلے میں یا خیر القرون کے لوگوں کا کسی بات پر اجماع ہو گیا تو بعد والوں میں سے کسی کا اختلاف اجماع میں رخنہ اندازی نہیں ڈال سکتا. یہ بات کلیئر کٹ اور واضح طور پہ علماء کرام نے لکھی ہے. نزول عیسیٰ ابن مریم کی حدیث جسے محدثین نے ابواب الفتن میں یا علامات ساعہ میں بیان کیا ہے، صحابہ سے لے کے بعد کے ادوار تک، جسے ہم اپنے اگلے حلقے میں بیان کریں گے، اس کو کثیر تعداد ہے راویوں کی جن سے مروی ہے. لہذا اس میں 14ویں صدی، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی سے 14ویں صدی تک سوائے چند معتزلہ یا فلاسفہ کے کسی نے انکار نہیں کیا، اور معتزلہ اور فلاسفہ کا انکار شریعت کے اندر امت مسلمہ کے اجماع کے خلاف نہیں جاتا. امام ابو عبداللہ محمد ابن خلف الابی مالکی شرح مسلم میں یہ لکھتے ہیں کہ لوگوں نے جو یہ ذکر کیا ہے، فما ذکر ابن حزم من الخلاف، ابن حزم نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ اس مسئلے میں خلاف ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا یصح، یہ نقل بھی غیر صحیح ہے. یہ انہوں نے اکمال المعلم میں لکھا ہے جو مسلم کی شرح ہے، اس کے صفحہ 265 اور جلد 1 میں. تو اب آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم نے حضرت عیسیٰ کو علم بنایا قیامت کا، اور یہ بتایا کہ نزول عیسیٰ کی حدیث کو مؤید ہے قرآنی اس آیت سے. پھر اس کے بعد ہم نے ذکر کیا کہ ہر دور میں تواتر اور اجماع، یہ دونوں چیزیں حاصل ہیں. بیچ میں ہم نے ایک چیز اس لیے ضروری ذکر کر دی کہ بعض حضرات کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اختلاف کیا، جس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کے اجماع کے بعد قیامت تک امت کے کسی فرد کا اختلاف اس اجماع میں نقض نہیں ڈال سکتا. اس کی تصریح بھی ہم نے نقل کر دی علماء کرام کے اقوال سے. اور جن کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اجماع نہیں، ان خود کی تائید بھی ہم نے ذکر کر دی، ابن حزم کی اور ابن تیمیہ کی. تو اب اللہ کا خوف کریں، لوگ سر سید کا حوالہ نہ دیں، نہ کسی اور فلسفی اور کسی اور جناب علی فلاسفہ سے کسی کا، یا کسی ادیب کا حوالہ دے دیں یا کسی شاذ کا. تو اس شذوذ کا
شرعی طور پہ کوئی اعتبار نہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ہم نے بطور مقدمہ کے بیان کیا ہے کہ حدیث نزول عیسیٰ کو دو استدلال کی قوتیں حاصل ہیں۔ پہلی قوت یہ کہ اس کو تواتر کا درجہ ملا ہے، دوسری قوت یہ کہ اس پہ امت کا اجماع ہے۔ یاد رکھیں، جب تواتر اور اجماع سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے تو اسے ضروریات دین کا درجہ مل جاتا ہے، لہٰذا اس کے انکار کی ہر دور میں علماء کرام نے تکفیر بھی کی ہے۔ یہ بھی مسئلہ سمجھنے والا ہے، لہذا سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس مسئلے میں انکار کرتے ہیں نزول عیسیٰ کا، رفع کا، حیات کا، کہ اس پہ بڑا ہی شدید حکم آج کے دور میں نہیں، شروع کے دور میں ہی لگا ہوا ہے۔ ہم نے گزشتہ مجلس میں ابن جلال الدین سیوطی کا بھی فتویٰ ذکر کیا تھا، اس کے بعد بعض کے علماء کے اقوال بھی ذکر کیے تھے۔ تو مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ لوگ جس مسئلے میں کسی ظن اور شک میں تشکیک پیدا کرنے والوں کی وجہ سے پڑ جائیں، انہیں اجتناب کرنا چاہیے، اور حیات عیسیٰ، رفع عیسیٰ، نزول عیسیٰ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ کسی شک میں ڈالنے والے یا کسی تعویل کرنے والے کی تعویل سے کوئی متاثر ہو جائے، بلکہ اسے ضروریات دین کا درجہ حاصل ہے کہ یہ جن نصوص سے ثابت ہے۔ قرآن سارے کا سارا متواتر ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ قرآن کی آیت ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قرآن کی آیت ہے، پھر آگے وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ جناب رسول اللہ قسم کھا کے بیان کر رہے ہیں ان کے نزول کو، تو یہ تواتر بھی حاصل ہو گیا اور امت کا اجماع بھی ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔